بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محبوب الرحمان تنوری اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس MRT۔ پاکستان سپر لیگ کے 6 میچز ہو چکے ہیں، سوائے ملتان سلطان کے باقی ٹیمیں اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی بھی ری شفل کر سکتی ہیں، جبکہ ملتان سلطان اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے آج کا میچ ہارنے کے بعد وہ شاید اگلے اس ٹاپ 4 کی پوزیشن سے بھی دوڑ سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی آ جائے، ابھی فی الحال چونکہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی پوزیشن اچھی ہے، وہ آ جائے، A B C جو بھی ٹیم آ جائے، یہ بیس نہیں ہے۔ بیس صرف یہ ہو رہی ہے کہ اب تک جو PSL ہو رہا ہے اس میں ابھی تک پاکستان کے کسی نوجوان ٹیلنٹ نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، خاص کر جب اب خبر آئی ہے وہاں سے انڈیا سے خبر آئی ہے کہ وہاں ایک 14 سالہ لڑکے نے وہاں سینچری کر لی ہے، اور اس نے ویب سوریہ ونشی 14 سالہ لڑکا ہے جس نے 35 بالوں پہ سینچری کر دی ہے، اور اس کی دھوم مچی ہوئی ہے میڈیا پہ، اس کی بیٹنگ کے چرچے ہو رہے ہیں، اور خاص کر جو انڈیا میں ٹیلنٹ ہے، بیٹنگ کا ٹیلنٹ ہے، بلکہ IPL میں اب تک جو مختلف کارکردگی سامنے آئی ہے ان میں خاص کر نوجوانوں کی میں بات کرتا ہوں، اس میں کشن ہے، اس نے سینچری کی ہے، اس نے آریہ ہے، اس نے سینچری کی ہے، اس میں ابھیشیک شرما ہے، اس نے 141 رنز کی اننگز کھیلی ہے، جبکہ اب جو ہو گیا یہ سوریہ ونشی نے کل سینچری کر دی ہے۔ یہ سارے نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے دھوم مچائی ہوئی ہے اپنی بیٹنگ کی، اور خاص کر IPL میں نوجوان لڑکوں کے جو کارکردگی اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، ایک سے ایک بیٹسمین آگے آ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب ہم بات کریں PCL کی تو PCL میں کوئی نوجوان بندہ پرفارم نہیں کیا، کسی نے پرفارم نہیں کیا، اور اس کی میں پرفارمنس بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب تک جو 6 میچز ہو چکے PCL کے، اس میں ٹاپ اسکورر اب بھی کون ہے؟ محمد رضوان ٹاپ اسکورر ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں صاحبزادہ فرحان، انہوں نے 5 میچز میں 236 رن بنائے، ان کی ایوریج 47 رنز ہے، اور اس سارے جو میں اس کی ٹاپ 10 کی بات کریں تو اس ٹاپ 10 میں کہیں بھی کوئی نوجوان لڑکا نہیں ہے۔ جو پرفارمنسز ہیں کوئی غیر ملکی ہے، کوئی پرانے کھیلنے والے ہیں، اور محمد رضوان اب بھی ٹاپ پہ ہیں 302 رن بنا کے، اور جن کے بارے میں اب سوشل میڈیا پہ لوگ میم بناتے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں کہ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، اور حیرت انگیز ہے ان کی کرکٹ جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہ اب بھی وہ ٹاپ سکورر ہے، اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ نہیں بنتی، جبکہ دوسری طرف ترجیحات دیکھ لیں کہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں سلمان علی آغا کی جگہ نہیں بن رہی، جو T20 کا جو کیپٹن بنایا ہوا ہے پاکستان نے، وہ اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ حیدر علی کے لیے۔ حیدر علی جس کو بار بار آزمایا گیا وہ ناکام رہا ہے، ایک مرتبہ پھر اس کو اوپر اٹھانے کے لیے آپ نے T20 کا جو کپتان ہے قومی T20 کرکٹ ٹیم کا، اس کو باہر بٹھا دیا ہے، اس کو باہر بٹھا کے اس کو آزما رہے ہیں، بجائے اس کو کہ اس کو اعتماد دیں، اس کو لگاتار میچ کھلوائیں، جو کپتان ہے آپ کی قومی ٹیم کا اس کو باہر بٹھا دیا ہے۔ اور اب جو سب سے جو خطرناک صورتحال ہے، سب سے تشویشناک صورتحال ہے، وہ جو نوجوان ٹیلنٹ ہے، اگر یہ نوجوان ٹیلنٹ آگے کارکردگی نہیں دکھا رہا، پورے 6 کی 6 ٹیموں میں دیکھ لیں جتنے ایمرجنگ پلیئر ہیں جو بھی انہوں نے آزمائے ہیں، جو خاص کر نیشنل T20 کھیل بھی چکے ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ کھیل چکے ہیں، نمائندگی دی گئی ہے، وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں، PSL میں کھیل رہے ہیں، لیکن کارکردگی سب کی صفر ہے۔ تو ایسے موقع تو میں کہتا ہوں خاص کر جن کو آپ 50 لاکھ دے کے جن کوچز کو آپ ٹیموں کے ساتھ لگایا ہوا ہے وہ، اور خاص کر جو نیشنل جو لیول پہ جو کوچز ہیں وہ جو اتنے ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے، وہ ان سب کو تو میں کہتا ہوں نکال دینا چاہیے، ان سے تو پیسے واپس لینے چاہیے کہ آپ کتنے 50 لاکھ روپے لے رہے ہیں، آپ کوچز کی برمار رکھی ہوئی ہے آپ نے، تو رزلٹ کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس رزلٹ کیا ہے اس کا؟ صفر۔ اور اس سارے اگر اس میں T20 میں کوئی ہمارا نوجوان سینچری بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس طرح کوئی میچ ونر بھی نہیں ہے، کوئی ایک نام ہی آگے نہیں آیا، بانجھ زمین ہے آپ کی، وہاں سے بیٹر اگ ہی نہیں رہے آپ کی، اس پاکستان کی PSL یا باقی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے بانجھ ہے، ایک بانجھ ہے جو بیٹر پیدا نہیں کر رہا، تو اس سسٹم میں آپ کیا فائدہ اس میں ہمارے اس کا ینگ ٹیلنٹ کا، جو ٹیلنٹ ہمارا مظاہرہ کوئی نہیں کر رہا ہے، سامنے آ کے کوئی کھیل ہی نہیں رہا۔
تو ابھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے تو اس ینگ ٹیلنٹ کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا پی ایس ایل کا کیا فائدہ ہمیں؟ اگر انہی پلیئرز نے جو T20 یا ODI میں ہمارے نیشنل سطح پہ کھیل رہے ہیں، محمد رضوان کی طرح جو کیپٹن ہے وہ تو ٹاپ پہ ہے، اس کی بات اور ہے، جو باقی بھی اگر کوئی آگے آ رہا ہے تو وہ اس میں سارے وہی لڑکے ہیں جو پہلے کھیل رہے ہیں، سینئر لوگ ہیں، اور ینگ ٹیلنٹ بنگ پی کے سوئے ہوئے ست پیے ہوئے ہیں، کوئی نہیں آگے آ رہا، کسی کے کوئی کارکردگی نہیں ہے، بڑی دھوم مچی ہوئی تھی، بہت سارے ایسے پلیئر جن کو آگے لایا گیا تھا جو پوری سیریز 5 میچز کے ہم ہار کے آئے ہیں، اور وہ دیکھ لیں اس کے بعد بار بار تجربے کیے گئے، کوئی ینگ ٹیلنٹ آگے نہیں آ رہا، تو یہ اتنا بڑا فیلئر ہے پی ایس ایل کا، ان کوچز کا، ان پی سی بی کا، اتنا بڑا فیلئر ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، آپ کا کوئی کھلاڑی ینگ آگے نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے آپ کے بالکل کوئی پیچھے ہے ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا بینچ بالکل خالی پڑا ہے۔ اور دوسرا اگر اس میں ہم بالنگ کی بات کریں تو بالنگ میں بھی کوئی اتنی خاص صورتحال نہیں ہے، ایک ہی لڑکا آگے آیا ہے، وہ پشاور زلمی کا علی رضا ہے۔ علی رضا اس جو پہلے ٹاپ 10 بن رہے ہیں، علی رضا کا 10واں نمبر اس پہ ہے، اور اس میں بھی ٹاپ کون کر رہا ہے؟ اس میں بھی ہمارا جو ٹاپ ہے حسن علی ہے، حسن علی کی جس کو باہر بٹھا دیا تھا، حسن علی کی بڑی زبردست کارکردگی ہے، اور 6 میچز میں حسن علی کی 13 وکٹیں، اور وہ ٹاپ 10 میں ٹاپ پہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جیسن ہولڈر، وہ ویسٹ انڈیز کے، اور باقی اس میں باقی لائن اپ پہ آتے ہیں، اور اس میں ینگ ٹیلنٹ اس میں بھی کہیں نظر نہیں آتا، اور اس میں ینگ ٹیلنٹ میں اگر علی رضا ہیں تو وہ 10ویں نمبر پہ ہے، یعنی آخری نمبر پہ ہے۔ تو یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے، چیئرمین پی سی بی کے لیے، کرکٹ کے جو تھنک ٹینک ہے، جو پیسے لے کے تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، جو کوچز ہیں 50-50 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، خواہ پی ایس ایل کی کسی بھی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ یہ حلال کی کمائیں نہ، حلال تو کریں اپنا، آپ کم از کم ایک کوچز ایک بندہ یہ آگے لے آئے تو یہ بتائے کہ یہ میں نے اس کی یہ کوچنگ کی ہے، یہ دیکھیں یہ بیٹنگ کر رہا ہے، یہ میچ ونر ہے، یہ دیکھیں یہ ٹاپ 10 میں آ گیا ہے، اس نے سنچری بنا لی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم بالکل ناکام جا رہے ہیں، بیٹرز میں بالکل وہی کوئی کارکردگی نہیں ہے، 6 میچز میں کوئی نہیں ہے۔ اب پی ایس ایل گزرے گی تو پتہ چلے گا کہ کون سا کھلاڑی ہے جو آگے آیا ہے یا جس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے انڈیا کی وہ آئی پی ایل دیکھ کے جس میں سارے نئے بچے آ رہے ہیں، اوپر سنچریاں کر رہے ہیں، کارکردگی آ رہی ہے۔ پی ایس ایل میں آپ کو تو خود شرم آنی چاہیے جو اوپر لے کے ذمہ دار عہدوں پہ، یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ سفارشی خرچے یا تو آگے لا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے پی ایس ایل میں سارے چناؤ جو کیا ہے سفارشی رکوں کا کیا ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی کارکردگی سامنے آئی، بیٹر ابھی تک وہی 0 پہ جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل میں مزہ ہی کوئی نہیں آ رہا بھائی، پی ایس ایل میں کوئی مزہ نہیں ہے، نہ کوئی ایک سینئرز میں سے کوئی ایسا نظر آیا ہے جس نے ایک ہی ریس میں پورے مار دھار کر دیا ہو، میچ جتوا دیا ہو، اس میں اس طرح سینئر میں نظر نہیں آیا، تو جونیئرز میں جو نیا ٹیلنٹ اس میں تو کوئی نہیں ہے، اس میں ایک جو پرانوں میں سے جو کھیلتے آ رہے ہیں ان میں سے ایک جو سب سے اچھا ابھی تک کارکردگی جو آئی ہے وہ متاثر کن کہہ سکتے ہیں، اسے وہ صاحبزادہ فرحان ہے اسلام آباد کے، لیکن اسے ینگ ٹیلنٹ نہیں کہہ سکتے، وہ پہلے بھی آ چکے، جو نیا ابھی تک وہ پہلے بھی ٹیم میں آئے ہیں، آؤٹ ہوئے ہیں، پھر آئے ہیں، ان کا ہوتا رہا ہے سلسلہ، لیکن جو نئے لڑکے کسی نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، تو یہ نئے جو انتظامیہ ہے پی سی بی کی اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، تو یہ نیا ٹیلنٹ آپ نے کہاں سے رکھا ہے، کہاں چھپا رکھا ہے، کہاں سے سفارشی لاتے ہیں آگے، اور یہ کارکردگی ہے سب کی۔ اب کیا کہیں، سارے میری طرح سارے شائقین کرکٹ اس بات پہ کٹتے ہی ہوں گے کہ ہمارا نیا ٹیلنٹ کوئی سامنے نہیں آ رہا، کوئی بیٹسمین نیچے سے اوپر نہیں آ رہا، کوئی میچ ونر آگے نہیں آ رہا، ویسے پی ایس ایل جاری ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔